الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا سفر ولا هامة وقال عليه الصلاة والسلام میرے واجب الاحترام بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت کا حصہ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین میں سے ایک فرمان مبارک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے واجب الاحترام، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت 12 مہینوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مختلف ممالک کے اپنے کیلنڈر کے اندر کچھ ذرا برابر تبدیلی کر کے عیسوی کیلنڈر کی طرف ہی آتے ہیں اور ان کا کیلنڈر شمسی کیلنڈر ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اسلام نے جو کیلنڈر مہینوں کے اعتبار سے متعارف کرایا وہ چاند کے ذریعے ہے، سورج کے ذریعے، اور یہ مہینے کب سے وارد وجود میں آئے، ان مہینوں کی ابتدا کب سے ہوئی، تو اسی بات کو اللہ رب العزت نے یہاں قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے، کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض منها 4، کہ اللہ رب العزت نے یہ 12 مہینے اسی دن بنا دیے تھے جب اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، اس وقت اللہ رب العزت نے یہ 12 مہینوں کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ یہ کوئی بعد کے اندر کسی نے 12 مہینے اسلامی نہیں بنا، یہ اسی دن سے ہے جب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یوم خلق السماوات والارض منها، کہ اس دن سے میں نے ان 12 مہینوں کو پیدا کیے بنایا تھا جس وقت اللہ رب العزت نے آسمانوں و زمینوں کو بنایا۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ 12 مہینے جو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں وہ روز ازل سے ہیں، شروع سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت کے اگلے حصے کے اندر فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے 4 مہینے محرم رکھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اور ان محرم مہینوں کے علاوہ اور کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، کہ اللہ رب العزت نے مثال کے طور پر اس کے اندر کوئی نحوست والا بھی کوئی مہینہ بنایا ہے یا بدفعالی والا بھی کوئی مہینہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس آیات کے اندر کوئی کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا کہ اس کے اندر کوئی نحوست والا مہینہ ہے۔
کفار، وقت مختصر ہے، بات کو مختصر کرتے ہوئے میں چلتا ہوں، کفار کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بعض مختلف قسم کے اٹکل بچوں سے وہ کام لیتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ بعض اوقات تیروں سے فال نکال لیا کرتے تھے، وہی تیر جو ہے فلاں کو لگا یا اس طرح ہوا تو نحوست ہے، یہ کام نہیں کرنا، اگر اس طرح ہوا تو یہ کام کرنا ہے۔ مختلف قسم کے اٹکل پچوؤں سے وہ کام لیتے تھے، تکے لگاتے تھے۔ اور مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اگر کوئی جا رہا ہے، اس کے ساتھ کسی دن کے اندر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو کفار کے اندر یہ بھی رواج تھا کہ اس دن کو وہ پھر سفر بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ دن ہمارے لیے نحوست کا دن ہے، اس کے اندر ہمارے ساتھ یہ حادثات پیش آتے ہیں۔ مطلب فرضی ایک کہانی، قصے کہانی اپنے لیے گھڑ لیتے تھے کہ میرے ساتھ یہ کام اس دن ہوگا، اس کے اندر شرعی طور پہ کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے توہمات میں سے، ان کے غلط عقائد والی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے اسلامی مہینے کا اسلامی سال کا یہ جو دوسرا مہینہ سفر کا ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے، اس مہینے کو وہ نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے۔ سفر کے مہینے کے اندر کسی کام کے آغاز کو وہ منحوس سمجھتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس مہینے کے اندر کسی کام کو شروع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کی رسمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی یہ سارے عقائد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کفار کے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ کہ پہلے اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر خود کیا، اس میں سے 4 بابرکت مہینوں کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ خود کیا، اور اس کے ساتھ کسی منحوس مہینے کا ذکر نہیں کیا۔ منحوس مہینہ کہاں سے آیا؟ یہ کفار کی اٹکل پچو والی بات کہ انہوں نے کیا کیا، جس طرح کہتے تھے کہ ہم نے سفر نہیں کرنا، اس دن ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسی طرح انہوں نے سفر کے اندر کسی کے ساتھ چند لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آئے ہوں گے تو انہوں نے اس مہینے کو منحوس سمجھ لیا۔ جناب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جہالت کی چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی اصلاح فرمائی، اور یہ ولا سفر، اور یہ جو سفر کے مہینے کو تم منحوس سمجھتے ہو، یہ بھی کوئی منحوس والی بات نہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی نحوست نہیں رکھی کہ اس کے اندر ہم شادی کے اندر رک جائیں۔ آج اللہ معاف کرے یہود و نصارہ کی پراپوگنڈے، وہ ہمارے اندر جو رسم و رواج یہاں رہ کے پہلے چھوڑ کے گئے ہندو لوگ یا انگریز لوگ، ہمارے اندر ایسے راسخ ہو چکے ہیں کہ صحیح عقائد کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ یہ عقیدہ کن کا تھا؟ کفار کا تھا کہ اس مہینے کے اندر کسی کام کو نہیں شروع کرنا، اس مہینے کے اندر شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً متعدد احادیث کے اندر، اور میں نے جو حدیث پڑھی ہے شروع کے اندر صحیح بخاری سے میں نے پڑھی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، فرمایا گیا کہ اللہ کی کتاب سے کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف کی کتاب ہے، جس کے بارے میں اس حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے آخر صراحتاً نفی کی کہ سفر کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور وہ کفار کے عقیدوں کو ہم لے کے آج ہمارے بھی بھولے بھالے مسلمان، ہمارے بھٹکے ہوئے مسلمان سفر کے اندر یہ تمام وہی عقائد اپنے اندر لیے۔ اگر آج کسی کو کہا جائے کہ سفر کے اندر شادی کرو تو نہیں کوئی ایسی بات نہیں، جی اولاد پیدا نہیں ہوگی، جی فلاں نہیں ہوگا، جی جو سفر کے اندر، میری خود سفر کے اندر ہوئی ہے، میرا سال بعد بچہ نہیں
اگر یہی بات تھی تو سفر کے مہینے کے اندر نحوست تھی تو میں نے تو خود سامنے بیٹھا ہوں. 2 سال پہلے میری شادی ہوئی، 1 سال بعد اللہ رب العزت نے مجھے بیٹے والی نعمت بھی دے دی. ہاں کوئی کام نہیں ہو رہا، کئی لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی، ان کی سفر کے مہینے کے اندر بھی شادی نہیں ہوئی تھی، کیا وہ مہینہ بھی منحوس ہے؟ ہر چیز کے اندر قبضہ قدرت جو ہے اللہ رب العزت کی ہے. جس کو جو چاہے مرضی دے، یہ اسی کے اختیار کے اندر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. کہ مہینوں کے اندر، دنوں کے اندر، بعض لوگ دنوں کی تخصیص کر لیتے ہیں، مہینوں کی تخصیص کر لیتے ہیں. میرے بھائی اللہ رب العزت نے تمام کو برابر عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، اس کے اندر صرف 4 بار برکت مہینے تو رکھے ہیں اور اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں. تو میرے بھائی ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، ہمیں ان عقائد سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. جب اس قسم کے خرافات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ان کو ختم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اور اسی ختم کو دیکھتے ہوئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سفر کے مہینے کے اندر، اسی سفر کے مہینے کے اندر ہوا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور پھر بھی جو ہے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بھی کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی کوئی چیز آ جایا کرتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام روک دیتے تھے. محبت بھی اتنی تھی. تو میرے بھائی اس مہینے کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلا نکاح کیا، اور اسی سفر کے مہینے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لاڈلی بیٹی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب بیٹیوں سے جس سے زیادہ محبت تھی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سفر کے مہینے کے اندر کیا. میرے بھائی میرے نبی نے تو اپنی زندگی کے اندر یہ معاملات کر کے ہمیں دکھا دیے ہیں، اور اپنی احادیث و فرامین کے ذریعے بھی بار بار بتا دیا ہے. اور پھر یہ غلط عقائد کفار کے یا غلط لوگوں کے پروپیگنڈوں سے جو ہمارے تک پہنچے ہیں، ہم ان کو کیوں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ تو بس وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. خلاصہ بیان کر کے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت کی تھی. اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ سارے کے سارے مہینے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اور یہ مہینے آج سے نہیں بلکہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، جس دن اللہ رب العزت نے آسمان و زمینوں کو بنایا تھا اسی دن اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کو بھی بنایا تھا. یعنی یہ روز ازل سے ہی 12 مہینے ہیں. اور پھر میں نے عرض کیا کہ جو دنیا کے کیلنڈر ہے وہ سورج کے اعتبار سے ہیں، ہمارا ایک واحد اسلامی کیلنڈر ہے جو چاند کے اعتبار سے ہے. اسی مہینے اسی چاند کے اعتبار سے ہی ہم اپنی حج، اپنے روزے، اپنی زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کا حساب کیا جاتا ہے، وہ ہمارے اس اسلامی کیلنڈر کے ذریعے کیا جاتا ہے. اور یہاں ایک بات آ گئی ضمناً تو اس کو بھی عرض کرتا چلوں کہ میں نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. ہم لوگ اکثر جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں وہ بعض لوگ قمری شمسی اعتبار سے دیا کرتے ہیں. اسلامی زکوٰۃ قمری اعتبار سے ہے، چاند کے کیلنڈر کے اعتبار سے ہے، اور وہ 10 دن کم ہوتا ہے، چند سالوں بعد آ کے 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا سارے مہینے جو ہے ہمارے جو ہے اعتبار ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہے. پھر ان مہینوں کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے.
ان مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے کسی مہینے کو منحوس نہیں بنایا. وہ منحوس یہ جو ہمارے اندر یہ کنسیپٹ آیا ہے یہ کفار کی وجہ سے آیا ہے. کفار کا یہ عقیدہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر, اور وہی کنسیپٹ آج تک ہم تک چلتا ہوا آ رہا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنسیپٹ کی تردید اپنے قول سے بھی کی احادیث مبارکہ کے اندر, اور اپنے فعل سے بھی کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح سفر کے اندر آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے فرمایا, اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی جو تھی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سفر کے مہینے کے اندر کیا ہے. تو اس سفر کے مہینے کے اندر کوئی منحوس والی بات نہیں ہے. ہمارے اندر جو غلط عقیدہ ہے اس کو ختم کرنا ہے, اور ہم نے اپنے تمام کاموں کو بدستور جس طرح باقی مہینوں کے اندر کرتے رہتے ہیں اس مہینے کے اندر بھی کرتا رہنا ہے, تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرامین ہے ہم اس کو اپنی عملی زندگی سے بھی یہ ثابت کریں کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. اللہ مجھے آپ کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.